الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ایسے بنایا ہے کہ بعض لوگ وہ کانٹے بنتے ہیں، چانٹے بنتے ہیں، اور بعض لوگوں میں یہ ہے کہ وہ کانٹا نہیں بلکہ پھول بن جاتے ہیں. بعض لوگوں کو میں دیکھتا ہوں ان کی گفتگو ایسے کہ وہ جملے پیار کے، محبت کے ایسے ہوتے ہیں کہ پوری زندگی یاد رہتے ہیں. تو انسان جو ہے اپنے اندر صفات محمودہ پیدا کرے، وہ صفات جن کی حمد کی گئی ہے، سچائی ہے، دلجوئی ہے، کسی کی حاجت پوری کرنا ہے. ایک چیز یاد رکھیں، خلاصتاً یہ ہے کہ ہر وہ عمل جس سے کسی کا دل دکھتا ہے نہیں کرنا، دل نہیں دکھانا. دیکھیں ایک استاذ کی مار پہ کوئی خفا نہیں ہوتا، استاد ہوتا ہے. بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مار کھانے کے بعد بھی معافی مانگتے ہیں، جبکہ غلطی ان کی نہیں ہوتی، بچوں کی نہیں ہوتی. شریعت استاد کو بھی اتنی اجازت نہیں دے جیسے ہم کسی بچے کو شاگرد کو پکڑ لیتے ہیں وہ چھوڑتے نہیں، اپنے گھر کا غصہ بھی اسی پر نکالتے ہیں. یہ گناہ ہے. ہم ایسے مارتے ہیں نا جیسے کہ بس اب یہ بچہ کوئی، یعنی صحیح جتنی ہمارے اندر طاقت ہوتی ہے نا وہ مارتے ہیں، وہاں اس کی جان جائے، اس کی ہڈی ٹوٹے، یہ سب گناہ ہے. بس دو تین اس سے دیکھیں نا، قرآن میں جو عورت کے لیے آیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ انسان ہے، عورتوں میں کمی ہوتی ہے، کبھی وہ ناشزہ ہوتی ہے، نافرمانی کر لیتی ہے اپنے میاں کی، میاں بھی کرتے ہیں، دونوں کو صحیح رہنا چاہیے. تو ان کے لیے جو مار کے کہا ہے وہ ایسے مار نہیں ہے کہ وہ لائیں اور لاٹھیاں اور ہڈیاں توڑ دیں. یہ ہڈی توڑ قصہ اسلام میں نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی بیوی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. اس پہ ہمارا بھی عمل ہے. کبھی مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی ایسے بھی کیا. انسان حیوان لگتا ہے، انسان کو ایسے نہیں ہونا چاہیے. وہ بھی اللہ کی بندی ہے، انسان ہے، غلطی ہو جائے. ہم سے کتنی ہوتی ہے؟ ہزاروں ہوتی ہے. اللہ ہمیں معاف کرتے ہیں، لیکن انسان کو ہم نے معاف نہیں کرنا ہی نہیں. اب مختلف طریقے ہیں کسی سے بدلہ لینے کے. مثلا میرے ساتھ کسی نے برا کیا تو میں معاف کر دوں، یہ ایک اچھا طریقہ ہے. لیکن کبھی ایک آدمی کہتے ہیں کہ میں اگر اس سے بدلہ لیتا ہوں تو یہ تو ظاہر ہو جائے گا، ہاں لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یار یہ اس نے یہ کیا. اب وہ چھپ کر جو وار ہوتے ہیں اس کے اندر ایک غیبت ہے. پیچھے وہ ایسے ہے کرتے ہیں لوگ، اپنے اعمال دوسرے کو دیتے ہیں. آدمی غیبت نہ کرے، کوشش کرے، بلکہ اپنی بیوی سے کہے کہ تو مجھے منع کر، اور مجھے چاہیے کہ میں اپنے اس کو منع کروں. یعنی انسان بھول بھی جاتا ہے نا، ایک بات شروع کر دیتے اس میں غیبت آ جاتی، فلانا ایسے فلانا. تو وہ جو چھپ کر وار ہوتے ہیں اس کے اندر ایک غیبت بھی ہے آدمی. تو یہ اصل میں حسد ہوتا ہے. اور ایک یہ ہے کہ آدمی کوئی جادو کرے، یہ بھی ہوتا ہے. کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ جا رہی ہے؟
اب اس بات میں سب سے زیادہ دنیا میں پیاری شخصیت، اعلیٰ شخصیت، عرفہ شخصیت، اعظم شخصیت، بلند شخصیت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کون ہے؟ ان کے ساتھ بھی حسد ہو گئی، یہودیوں نے کی۔ لبید ابن اصم کی بیٹیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ یہودی ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف ہے، جادو سے آدمی بچے۔ آج کل تو کتابیں نکلی ہیں کیسے جادو کرنا ہے، کیا کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ سب گناہ ہے۔ جادو سب سے زیادہ جادو جو ہے، ایک مشہور واقعات میں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون نے بھی جادوگر لائے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ عصا جو تھی، اس کو عصا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام پہ تھوڑا خوف آ گیا، کیونکہ سامنے جو جادوگروں کی رسیاں تھیں تو وہ سانپ نظر آنے لگے۔ اس کا بھی یاد رکھو کہ جو جادو ہوتا ہے اس میں چیز حقیقتاً نہیں بدلتی۔ مثلا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو سانپ ہے، وہ سانپ نہیں ہوگا، کیونکہ جادو میں کسی چیز کی حقیقت نہیں بدلتی، معجزے میں بدل جاتی ہے حقیقت۔ معجزہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ مثلا اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ ڈرے نہیں، آپ پھینک دیں اپنے عصا کو۔ جب عصا کو پھینک دیا تو وہ عصا سانپ بن گیا، اور سانپ بننے کے بعد وہ سانپ، اس نے کیا کیا، سب سانپوں کو نگل لیا۔ اب کیوں نگلا؟ سانپ یہ بھی ہے وہ بھی ہے، کیونکہ وہ حقیقی نہیں تھے، وہ تو رسیاں نظر آتی تھی سانپ، یخیل الیہم انہا تسعی، وہ خیال میں ایسے آ گیا کہ وہ، یہ آپ دیکھتے ہوں گے نا، یہ اس میں ٹی وی میں بھی آتے ہیں یہ چیزیں، وہ جادوگر ہوتے ہیں، کوئی ایک چیز پیدا کر لیتے، ایک چیز غائب کر لیتے، ایک چیز آ جاتی ہے، ایک چیز، یہ کچھ سب جھوٹ ہے، وہ نظر آتے ہیں، ایسے ہوتے نہیں ہیں۔ کیا آتے ہیں؟ نظر آتے ہیں۔ تو وہ جو نظر آ رہی تھی تو ظاہر ہے کہ انسانی فطرت ہے کہ وہ خوف کھاتے، اگر یہاں بھی خدا نخواستہ کوئی چیز نکل آئے تو ہم بھی کہیں گے کہ یار اس سے بچنا چاہیے، کہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ تو کیا فرمایا؟ قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو آپ جادو لائے ہیں، ان اللہ سیبطلہ، اللہ اس کو باطل کر دیں گے، اللہ اس کو ختم کریں گے، کیونکہ ختم تو ہر چیز جو بری ہو اللہ ہی کرتے ہیں نا، اور کون کرتا ہے۔ اس لیے ایک خلاصہ یاد رکھو، آپ کے ہر مسئلے کا حل اللہ ہے، بس سجدہ کرو اللہ کو، کہو اے اللہ میں بے بس ہوں، تو سب کچھ کر سکتے ہے، اے اللہ میرے سامنے کوئی راستہ نہیں ہے، تو ہمیں راستہ دکھا دے، اے اللہ مجھے ہاتھ سے پکڑ کر سیدھے راستے پر، پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر مجھے صحیح راستے کر، میں کچھ نہیں جانتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے، مجھے صحیح راستے پہ ڈال دے، مجھے گمراہی سے بچا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا۔ کس نے کیا؟ لبید ابن اسم کی بیٹیوں نے کیا۔ کون تھے؟ یہودی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے علاوہ، وحی پہ اثر ہو جاتا تو پورا قرآن مشکوک ہو جاتا، کہیں یہ آیاتیں کہیں جادو کے وقت کی تو نہیں ہے، تو قرآن کے علاوہ اثر ہوتا تھا، قرآن پر اثر نہیں ہوتا تھا، یعنی قرآن میں کوئی چیز خلط ملط نہیں ہوتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہوتے تھے جیسے جسم کے اوپر کوئی بوجھ ہو اور بے چین ہو اور جسم کے اندر طاقت نہ ہو اور عنودگی سی تاری ہوتی ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ بڑے پریشان کیا، حال یہ عجیب۔ اب اللہ تعالیٰ چونکہ جب بھی کسی کو کوئی چیز بتاتے ہیں تو مختلف طریقے ہوتے ہیں، کبھی یہ ہوتا ہے کہ خواب کے ذریعے اللہ بتا دیتے ہیں، خواب بھی بہت زبردست چیز ہے، اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے۔ اب کیسے بتاتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوئے ہوئے ہیں، دو فرشتے آ گئے انسانی صورتوں میں، کہتے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا ہے؟ تو دوسرا فرشتہ کہتے ہیں ان پر تو جادو ہوا ہے۔ پھر پوچھتے ہیں ان پر جادو کس نے کیا ہے؟ لبید ابن اسم کی بیٹیوں نے کیا ہے۔
پہلے یہودی تھے، دشمن تھے، حاسد تھے. کہاں کیا ہے؟ کہاں کہ وہ ان کے بال لیے ہیں، اس لیے عورتوں کو یہ میں بتاتا ہوں اپنے بال کسی کو نہ دے. اور یہ بال جب کنگھی ونگی کر لو تو کہیں چھپا کے کسی تھیلی میں ڈال لیا کرو. یہ نہیں کہ ادھر پڑے ادھر پڑے ادھر پڑے. بعض لوگ بڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں یار آپ کے بال تو کیا ریشم کی طرح چمک رہے ہیں ایسے آنکھوں میں ایسے. یہ سب جھوٹ ہے. عورتوں کے ساتھ لوگ یہ جھوٹے معاملے کہانیاں کرتے ہیں. اور تو لمبے بال تھوڑے مجھے بھی چاہیے. وہ جو چاہیے ہوتے ہیں نا اسی پہ جادو کرتے ہیں. کبھی اپنے بال کسی کو مت دو اور نہ کسی کو نظر آنے. بال کو چھپا لیا کرو. بال کو چھپا لیا کرو. اور آج کل تو سارے بال ہی نظر آتے بلکہ بال کی کھال اتار دیتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے کہ جا رہی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر انہوں نے پوچھا کہ کہاں پر کیا ہے. انہوں نے کہا کہ فلانے کنویں کو جو کہ سوکھ چکا ہے وہاں تو کوئی نہیں جاتا نا. ایسی سوکھی جگہوں میں کون جاتا ہے؟ کہیں پانی ہی نہیں نکلتا تو جاتے ہی نہیں. فلانے قبیلے فلانی جگہ میں کنویں کے نیچے پتھر ہے. وہ پتھر جو ہے اس کے نیچے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو کنگھی میں ایسے 11 گرے لگائی ہیں. کتنی؟ 11. 11 جب ہو جاتے ہیں 9 2 11 بن جاتے ہیں نا. پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے. وہ 11 گرے جو لگائی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے 11 آیات سورۃ الفلق و سورۃ الناس کی نازل فرمائی. کیا؟ 11 آیات. 11 آیات. اب چونکہ 11 گرے لگی تھی ہر آیت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گرہ کھل رہی تھی. فی العقد جو کہا ہے نا گرہ، عقد کے اندر نفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کھل گیا اور آنکھیں کھل گئی اور جسم جیسے کہ باندھا ہوا جسم کھل جاتے ہو آدمی خوشی سے ایسے ہر طرف دیکھتا رہتا ہے کہ سبحان اللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی دم ڈالا کرتے تھے. تو آدمی اپنے اوپر یہ صورتیں پڑے. لیکن تجربہ ایک یہ ہے، میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں تجربتاً، دیکھیں نا یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو ثابت تو ہے فلق و ناس، بلکہ دوسرے آدمی کا ناس پڑھتے ہوئے ستیہ ناس ہو جائے گا. کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ نبی نے فلق و ناس پڑھی اور ایسے پھونک مار کر سر سے لے کر کے اپنے ہاتھوں اور یہ اور سارے پیٹھ ویٹ سب دم ڈال کر چاروں طرف چاروں کونوں میں جہاں جہاں بچے ہیں پڑھ رہے ہیں پڑھنے گئے ہیں، اس طرف گئے ہیں، امریکہ گئے ہیں، افریقہ گئے ہیں، آسٹریلیا گئے ہیں، کہاں کہاں وہ دم ڈالو. بیٹا ادھر میں ہے، مسقط میں ہے، نزوہ میں ہے، طاقہ میں ہے، مربات میں ہے. کہ اللہ سب کی حفاظت فرمائے. سمجھ آ رہی ہے کہ جا رہی ہے؟ آ رہی ہے. اب یہ ہے کہ دیکھیں نا ہر چیز کا ایک حل ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ البقرہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جن سے، شیاطین سے، جادو سے، ان جنات سے، ان سب سے محفوظ کرتا ہے. ایک عمل یہ ہے کہ ایک آدمی جن پر جادو ہوا ہے تو وہ سورۃ فاتحہ پڑھے. بہت مفید ہے، پورے قرآن کا خلاصہ ہے. آیت الکرسی پڑھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جا رہے تھے تو انہوں نے فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ فجر. اور اس میں سورۃ جن پڑھ رہے تھے. سورۃ جن نہیں پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے. پھر سورۃ جن میں اس کا واقعہ آیا اور وہاں سے جنات گزر رہے تھے، ایسے گزر رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ یار یہ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. وہ کہہ رہے تھے ہم نے تو عجیب قرآن سنا. يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ. وہ تو ہدایت کرتا ہے رشد کی طرف. فآمنا به، ہم اس پر ایمان لائے. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. ہم کس لیے؟ اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ جنات وہاں پر ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو تبلیغ ہو جائے، انہوں نے تو دیکھ لیا کہ پیغمبر ادھر ہیں اور یہ پڑھ رہے ہیں. اس کے بڑے واقعات ہیں. جیسے ایک بہت بڑے عالم تھے
میرے والد صاحب کے استاد تھے، ریل گاڑی میں جا رہے تھے، اچانک آواز آئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو کوئی ہے نہیں، وہ باہر سے جن جا رہا تھا ہوا میں، تو انہوں نے دیکھا کہ استاد ہیں، تو انہوں نے سلام کر دیا السلام علیکم، تو استاد نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ، انہوں نے کہا ہم آپ سے فلانے مدرسے میں آپ سے پڑھتے رہے۔ تو کبھی طلباء میں ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی شکلیں انسانوں کی طرح ہوتی ہیں لیکن وہ جن ہوتے ہیں۔ اب پتہ نہیں اس میں کتنے جنات کوئی پتہ نہیں، ہو سکتا ہے بیٹا، کوئی بتائیں گے کہاں، بتا تو رہے۔ میرے والد صاحب خود فرماتے ہیں کہ میں رات کے دیر وہاں ہندوستان میں انہوں نے پڑھا ہے، میں وہاں کیا کر رہا تھا، کپڑے دھو رہا تھا رات کو، طلباء اپنے کپڑے خود دھوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں ایسے کپڑوں کو دھوتے تھے نا ایسے، تو اس کا ہاتھ ادھر چلا جاتا جیسے کوئی کھینچ رہا ہے، پھر ایسے پھر ایسے۔ تو یہ جنات تنگ بھی کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، تنگ بھی کرتے ہیں۔ جناتوں کے عجیب واقعات ہیں۔ تو جنات یا شیاطین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود سے ایسے لکیر کھینچی ایسے عصا کے ساتھ ایسے کہ آپ اس سے باہر نہ نکلیں، میں جنات کے پاس جاتا ہوں ان کو تبلیغ کرنے کے لیے۔ تو وہ چلے گئے اور یہ وہاں کھڑے رہے، اس سے باہر نہیں نکل رہے کیونکہ لکیر سے باہر، یہ لکیر ایک قسم دیوار ہو جاتی ہے، آیت الکرسی، یعنی آپ نے تو لکیر کھینچی، آپ نے تو پھونک ماری، لیکن وہ ان کے لیے ایک دیوار بن جاتی ہے، جس سے کہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا۔ خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی چیزیں چوری ہو جاتی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا رسول اللہ میں تو چیزیں رکھتا ہوں کہیں غائب ہو جاتی ہیں، فرمایا آیت الکرسی پڑھا کریں۔ پھر شیطان آیا، کہا کہ آپ ابھی ہم نہیں کر سکتے چوری کیونکہ آپ نے آیت الکرسی پڑھی ہے۔ دیکھیں، اس لیے اپنے بچوں کو آیت الکرسی ایک ایک جملہ سے، آج پر اللہ لا الہ الا بس، پھر الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ، یہ آہستہ چند دنوں میں پوری ہو جائے گی، ایک اچھا عمل ہے۔ تو آیت الکرسی جو ہے، لیکن یہ نہ ہو جیسے ایک وزیر اعظم، نام نہیں لیتا، وہ تسبیح پڑھ رہے تھے تو کسی نے کہا کہ شاید یہ کوئی اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تو دیکھا تو وہ کرسی کرسی کر رہے تھے، کرسی کرسی، یعنی مجھے اللہ کرسی دے۔ تو ایک تو آیت الکرسی ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے کرسی۔ آپ لوگ تو نہیں کہتے کوئی کرسی، کرسی ایک کو ملی ہے بس، وہ بیٹھی کرسی پر۔ بہرحال آیت الکرسی کے بہت زیادہ فوائد ہیں، پڑھنا چاہیے۔ کوشش ہوتی ہے میری، کبھی کم بھی ہو جاتی ہے، لیکن 100 مرتبہ میں عصر کے بعد پڑھتا ہوں، کبھی رہ بھی جاتی ہے، کبھی مغرب کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو اس میں کچھ کم بھی ہو جاتا ہے، کبھی کوئی درمیان میں آ جاتا ہے۔ اس کے بڑے برکات ہیں، بڑی برکات ہیں، بڑی برکات ہیں، بڑی برکات۔ آیت الکرسی پڑھا کریں، اپنے پر، اپنے بچوں پر، اپنے گھر والوں پر، سب پر دم ڈالا کریں، اللہ حفاظت فرمائیں گے تو وہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ مسلمان۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم جنوں کو نہیں مانتے، اصل میں وہ جس چیز کو نہیں دیکھتے تو کہتے ہیں کہ وہ ہے ہی نہیں۔ جب کہ دیکھیں نا، ہوا ہے، ہوا کے بغیر ہم زندہ ہی نہیں، لیکن نظر نہیں آتی، ہم نے کبھی ہوا دیکھی نہیں ہے۔ ہوا جب آتی ہے، چلتی ہے تو اپنے ساتھ گردے کو اٹھاتی ہے، تو وہ ہمیں وہ گردہ نظر آتے تو ہم سب یار یہاں ہوا ہے۔ یا کسی غبارے میں آپ بھرتے ہیں تو وہ اوپر چلے، ارے اس کے اندر ہے، نظر تو نہیں آتی۔ تو اللہ نظر نہیں آتے لیکن موجود ہیں، ایسے بہت چیزیں نظر نہیں آتی دنیا میں لیکن وہ موجود ہیں۔ درد نظر نہیں آتا، درد تو موجود ہے نا۔ آپ کہتے ہیں مجھے درد ہے یہاں، یہ وہ، کہاں ہے بھائی دکھاؤ، میں کیسے دکھاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ وہ ذات ہیں کہ جو قیامت کے بغیر ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو دکھا دیں گے، ساری دنیا دیکھے گی ایسے، جو نیک لوگ ہوں گے اللہ ان کو دکھا دیں گے، اور اس سے بڑی نعمت دنیا میں نہیں ہوگی۔
اس کے بعد کوئی لوگ کہیں گے بس اللہ ہی کو دیکھتے رہیں اور اللہ ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو نصیب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں ہمیں بتائی ہیں اور خود بھی کرتے تھے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو وہ ایسے حضرت عائشہ پڑھتی تھی اور پھر جو ہے دم ڈال کر کے حضور کو اور ان کے ہاتھوں کو ایسے ایسے پھیر دیتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پھیر دیتی تھی. تو بتا دیا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے سورۃ البقرہ کی شروع اور آخری آیات جو ہے یہ بھی اس کے لیے بڑا توڑ ہے. اس کا کس کا توڑ ہے؟ جادو کا. جادو کا توڑ ہے. یہ پڑھا کر سخت سے سخت جادو ہو جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کو آپ 21 بار پڑھیں 41 دن انشاءاللہ سخت سے سخت جادو بھی ختم ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں نا اس بابو کے پاس اس بابو کے پاس. ہم مسلمان ہیں, ہمارے پاس قرآن موجود ہے, آپ کی استانیاں موجود ہیں, استاد موجود ہیں. کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں. ایک بابا دوسرا بابا اس کی آپ کی جیب پر نظر ہوتی ہے, یہاں سے کاٹا ادھر سے کاٹا, آپ کے سارے پیسے نکال رہے ہیں اور آپ کی جیب خالی. سمجھ آ گئی بھائی؟ جیب چونکہ ویسے تو نظر ہونی چاہیے دل پر جو جیب کے نیچے کہ اس کے دل ٹھیک ہو جائے, یہ نیک بن جائے, صالح بن جائے, پاک بن جائے, اچھا بن جائے. وہ جیب کے اوپر جو ہوتی ہے اس پر نظر ہوتی ہے کہ اس سے پیسے کیسے نکالیں گے. جادوگری ہے نا, اس سے کہتے ہیں آپ کا کام ہو جائے. ایک کالا مرغا لاؤ. یار کالے اور سفید سے کیا ہوتے ہیں مرغا؟ کالا مرغا کہاں سے لائیں گے بھائی؟ ساری مرغیاں جو ہیں اب کالا اس میں تلاش کرتا ہے. تو کالے اور سفید مرغی کی بات نہیں. شریعت نے جب آپ کے لیے آسانی رکھی ہے صدقہ کریں تو کالا کہاں سے آ گیا؟ جب میرے نبی فرمائے صدقہ کرو تو گائے کا کرو, پیسوں کا کرو, بکرے کا کرو, مرغی کا کرو. اپنی حیثیت کو دیکھو. یہ تو نہیں ہے کہ آپ مرغی کا کر سکتے تو بکرے کو کرنا ہے. نہیں, جو کر سکتے وہ نہیں کر سکتے تو تھوڑا سا. اور پھر جو ہے آپ مرغیوں کو بھی ڈالیں, لیکن مرغیوں کے سے زیادہ انسانوں کا حق ہے. ہاں مرغیوں کو اگر آپ ڈالتے کوئی گناہ نہیں. آپ کے گھر میں کوئی نوالے رہ جائیں, اس کو بعض اتنے اچھے لوگ, بعض علماء, انہوں نے کہا کہ بھائی یہ آپ کو دسترخوان جھاڑنا آتا ہے؟ کہتے اس میں کیا خبر, جھاڑنے کا کیا, بس ایسے پھینکو بس. کہتے نہیں, یہ اس کا ایک طریقہ ہے کہ اس میں جو چھوٹے چھوٹے ذرے ہیں وہ چیونٹیوں کے بلوں کے پاس لے جاؤ تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو, ادھر ہی ان کو مل جائے چھوٹے چھوٹے ذرے. اور جب اس سے بڑے ہو تو وہ دوسری جگہ رکھ لیں, چھت کے اوپر ڈال لیں تاکہ کوئی پرندے کھا لیں. وہ تو ضائع ہے نا انسانوں سے ختم. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو ان کو ڈال لیں آپ. اور اسی طریقے سے پھر جو ہے انسان کو بھی دے دو. ضروری نہیں انسان کو آپ 1 ریال نکالنے دے دیں, 1 روٹی دے دیں, جتنا آپ کر سکتے عزت و احترام سے دیں. بعض لوگوں کو میں دیکھتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ یار اللہ نے ان کو کتنا دل دیا ہے. وہ غریب لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے ان کے منہ میں ڈالتے ہیں. یہ نہیں کہ یہ لے لو بھائی کھاؤ خود, اس کے منہ میں ڈال ان کو کھلاتے ہیں. یار کتنا بڑا دل ہے, کتنے اچھے ہیں, اللہ ان سے کتنا راضی ہوتا ہوگا. انسان کی قدر بہت زیادہ. یہ سارے حیوان ویوان یہ سب انسان کے لیے ہیں, انسان کے لیے, انسان کے لیے. انسان اللہ کے لیے, انسان اللہ کے لیے. سمجھ آ گئی بات؟ تو انسان کو فوقیت دیں, انسان کے علاوہ جو رہ جاتا ہے وہ ان کو ڈالیں. اب تازہ گوشت جو انسان کو دیں, لیکن آپ باسی ہو گیا, خراب ہو گیا تو آپ دیں, اور چیزیں کھا لیں گی. ان کے لیے یہ پھیپڑے ویپڑے یہ چیزیں وہ کھا سکتے ہیں. تو میرے عزیزوں کیا بتایا میں نے کہ سورۃ البقرہ کی شروع اور سورۃ البقرہ کے آخر اس دونوں رکوع کو پڑھا کریں. اور ایک بات یہ کہ سورۃ کہف جو جمعے کے دن پڑھا جاتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورۃ کہف کو پڑھتے ہیں تو دجال کے فتنے سے مل, کیونکہ دجال کا ایسے فتنہ ہے. آج کل آپ دیکھتے ہو نا لیڈروں کو کہ اس میں
حدیث شریف میں آیا ہے کہ ڈھول باجے جو ہیں اس کے ذریعے لوگوں کو کھینچیں گے. بعض لوگ اپنے جلسوں کو شروع اسی سے کرتے ہیں نا، ڈھول باجے ناچ گاجے. یہ کس کا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پہ نہیں جاتے تھے جس راستے پہ کیا ہوتا تھا، جس راستے پہ ڈھول بجائے جاتے تھے، گانے بجائے جاتے تھے، میوزک بجایا جاتا تھا. حضور صاحب کانوں میں انگلی دیتے تھے. کانوں میں کس میں انگلی دیتے تھے؟ کانوں میں. اور پھر جو ہے صحابی سے کہتے کہ ابھی تو آواز نہیں آ رہی، کہتے نہیں ابھی نہیں آ رہی، پھر کان سے انگلی ہٹا دیتے. تو اس کا کیا مطلب کہ امت بھی ایسے کرے نا. لیکن اگر امت اس کے الٹا کرے اور کہے کہ نہیں یہی اسلام ہے، یہ ناچنا ہی اسلام ہے. بعض لوگوں کو میں نے سنا ہے نا، وہ کہتے یہ اسلام ہے. حیران ہے، جس چیز کو منع کی جو حرام ہے کہتے یہ اسلام ہے. یہ اسلام کے ساتھ مذاق ہے. پتہ نہیں اللہ کتنے ناراض ہوں گے. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. تو دجال کا فتنہ ایسے ہوگا کہ اس کو ڈھول باجے ہوں گے اور اس کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہوگا. کیا اختیار دیا ہوگا؟ کہ آپ ایک شخص کو لائیں، وہ شخص جو ہے وہ ایسے ہوگا، اس کو یہ زندہ کر دے گا، ایک کو مار دے گا، تو لوگ کہیں گے یار یہ تو اللہ ہے، یہ تو خدا ہے. دجال کے معنی، دجل کے معنی دھوکہ دینا، دجل کے معنی دھوکہ دینا، اور دجال کے معنی زیادہ دھوکہ دینا. تو میرے عزیزو، جو صورت کہف وہ پڑھتا ہے تو دجال کے فتنے سے محفوظ ہوتا ہے، اور جو اس کی پہلی 10 آیات پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جادو سے محفوظ فرماتا ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جادو الٹا ہو جائے، الٹا کا معنی کیا ہے؟ کہ جو مجھ پر جادو کرتا ہے تو اس پر چلا جائے. اس کے لیے یہ ہے کہ آپ سورۃ توبہ کی آخری جو آیات ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. میں جب اس کو 200 مرتبہ پڑھتا ہوں تو اس دن بڑی خوشی ہوتی ہے. جس دن کم پڑھتا ہوں تو اس طرح خوشی نہیں ہوتی کہ جس طریقے سے 200 مرتبہ پڑھنے سے خوشی ہوتی ہے. تو یہ آپ لوگ پڑھا کریں، عجائبات دیکھیں گے، حیران ہو جاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ کیسے اس کے مزہ. تو یہ 2 آیات اگر آپ 7 مرتبہ پڑھتے ہیں، یہ 2 سورۃ توبہ کے آخر کی، تو یہ جادو جو آپ پر کسی نے کیا ہے اور وہ آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، دکھ پہنچانا چاہتے ہیں، پریشان کرنا چاہتے ہیں، یہ اس پر الٹا چلا جائے گا، وہ خود ہی جو ہے اس میں چلا جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ گھر میں آب زمزم رکھا کریں. کیا چیز؟ زمزم جانتے ہو؟ ایک تو وہ ہے نا وہ جو موبائل دیتے ہیں نا زمزم والے، وہ ادھر چھوٹا بھائی اور بڑا بھائی، یہ کیا نام ہے، چھوٹے میاں بڑے میاں یا چھوٹا بھائی بڑا بھائی، وہ لوگوں کو موبائل دیتے ہیں. تو کیونکہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں مفت میں دیتے ہیں. نہیں، مفت میں کہاں دیتے ہیں. اس کے جتنے وہ بنتے ہیں لوگ فالوورز، تو اس کے پاس جو ہے نا ملینوں اور کروڑوں روپے آتے ہیں. تو یہ ایسے تھوڑی آتے ہیں. اس میں بعض لوگوں نے اپنی والدہ کا، وہ تو اچھی بات ہے، والدہ کا احترام ہے، ادب ہے، پیار ہے، محبت ہے، اس کی ویڈیو بنائی ہوتی ہے. وہ تو میں کہتا ہوں اچھا ہے، لوگوں میں ادب آئے، والدین کا احترام کریں. بوڑھے والدین ہوتے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں کسی کو اچھے عمل پہ دیکھتا ہوں نا. میں کہتا ہوں ہم سب کو ایسے کرنا چاہیے. اتنے اچھے ہوتے ہیں نا بعض لوگ کہ ہر آدمی کے دل میں ان سے محبت ہوتی کہ یار یہ بھی انسان ہے لیکن اس کا رویہ کتنا اچھا ہے، اس کی باتیں کتنی اچھی ہیں، اس کا عمل کتنا اچھا ہے، یہ کتنے ہمدرد ہیں. یعنی ہمدرد کا معنی یہ کہ آپ کا درد اور میرا درد ایک ہے. ہمسائے کا معنی آپ کا سایہ میرا سایہ ایک ہے. ہمشیرہ کا معنی وہ بھی دودھ پیتا ہے اور میری، یا ہم دونوں ایک ہی امی سے دودھ پی رہے ہیں، اکٹھے ہیں. ہمشیرہ، ہم کلاس، دونوں کی کلاس ایک ہے. ہم جماعت، دونوں کی جماعت ایک ہے. تو ہم درد کا معنی یہ کہ آپ کے درد پہ مجھے بھی درد شروع ہو جاتا ہے. کسی کے آنسو نہ بہاؤ، ایسے جملہ کہہ کر کے کہ وہ کہے کہ کچھ نہیں کہے گا، لیکن جب آنسو بہہ جائیں گے تو سمجھ جاؤ کہ میں نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا. معافی مانگو،
معافی مانگو اور کبھی بھی مت شرماؤ کہ میں نے معافی مانگی ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو عزت دیں گے، سب سے بلند کریں گے. معافی مانگنے سے کبھی مت کہ یار ابھی میں معافی مانگوں، یہ کیا نہ، معافی مانگ لو. چھوٹے نہیں بنو گے، معافی سے کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا. چھوٹے سے بھی معافی مانگو، کوئی بات نہیں. بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے، یہ تبلیغی جماعت کروڑوں لوگ ہیں اس کے اندر، کروڑوں. ایک دفعہ چھوٹی مسواک، اتنی مسواک، اس سے بچوں کو دین کی خاطر فجر کی نماز میں اٹھا رہے تھے. ایک لیٹ ہو گیا تو اس کو ایسے کیا تو وہ ادھر لگ گیا. ایک مسواک سے کیا ہوگا، ڈنڈا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. نماز کے بعد اوروں استادوں کو ساتھ لایا، کہتے حضرت کہاں جا رہے ہو؟ کہتے اس بچے کو میں نے مسواک سے مارا ہے، میں اس سے معافی مانگنے جا رہا ہوں. اس بچے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے کسی نے کچھ کہا ہے. جب دیکھا کہ حضرت آئے تو سارے کھڑے ہو گئے احتراماً. کہا حضرت کیسے تشریف؟ کہا بیٹا اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، میرے مسواک سے آپ لگے. کیسے حضرت مجھے معاف کر دو. میں تو کبھی بھی اگر ہو جاتا ہے، انسان ہے، ہم سب سے ہوتی ہے، ہم سب سے غلطی ہوتی ہے. ہمارا کبھی خیال بھی نہیں ہوتا، ایسی بات کر جاتے ہیں، بعد میں سوچتے ہیں یار نہ کرتے تو اچھا ہوتا. اس کا دل دکھا ہوگا، اس کے آنسو بہے ہوں گے، اس کا کلیجہ پھٹا ہوگا، یہ میں نے کیا کر دیا، یہ تو نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. میرے عزیزوں، اس لیے سب سے زیادہ ڈرو وہ انسان جو آپ کو کچھ نہ کہہ سکے، اس سے ڈر جاؤ. جو آپ کو کہہ سکتے ہو تو خوش ہو جاؤ کہ چلو بدلہ برابر ہو گیا. اور جو خاموش ہو گیا اور آپ کو کچھ نہیں کہا، اس سے ڈر جاؤ. میرے عزیزوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا نہیں ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ معاف کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جزاکم اللہ پتھر مارے گئے، ان کو معاف کر دیا. ہم کیا کہتے ہیں؟ اینٹ کا جواب پتھر سے، یعنی زیادہ. یہ نہیں کہتے کہ ہم اینٹ کا جواب یا پتھر کا جواب پھول سے دیں گے. لیکن آپ کسی کے پاس پھول لے جائیں، وہ خوش ہے یار یہ میرے ساتھ محبت ہے نا، اس سے وہ کیا. اور لے جایا کرو. بیوی اپنے میاں کو دے اور میاں اپنی بیوی کو دے. بیوی کا کیا جرم ہے؟ آپ کی بیوی بنی ہے تو کوئی وہ ہو گئی ہے، گناہ کیا انہوں نے؟ نہیں. بیوی کا بھی احترام کرو. اگر کہیں گھروں میں آ جاتی ہیں کچھ کام الٹے ہو گئے یا صحیح، تو غصہ کرتے آدمی، پھر بعد میں کہے کہ یار خفا نہ ہو، میں باہر کی ٹینشنوں میں تھا، آپ کو میں نے سخت بات کی اور ذرا لہجہ صحیح نہیں تھا. تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں جنتی بنے تو لوگوں سے کچھ مت کہو، لوگوں کو کچھ مت کہو، اپنے میاں کو کچھ مت کہو، اپنی بیوی کو کچھ مت کہو، اپنے ہمسائے کو کچھ مت کہو، اپنے دوستوں کو کچھ مت کہو. سب کو جو ہے اللہ کے لیے معاف کر دو. کوئی جتنے بھی کوئی بات کرے کچھ نہ کہے. میں نے دیکھا ہے کہ اگر خدا نخواستہ، میں تو خیر دنیا کو گناہ گار آدمی ہوں، اگر میں نے دیکھا کہ کسی نے ایسی بات کی کہ میرا دل دکھاؤ، میں کچھ نہیں کہتا. میں اس کو کہتا بھی نہیں ہوں کہ آپ نے کیا کہا ہے، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ پریشان ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں آ جاتا ہے. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ آئے ہیں کہ اللہ کے لیے معاف کر دیں، ہم تو ختم ہو گئے، کچھ بھی نہیں، ختم، خلاص، کوئی بھی نہیں. اللہ مجھے بھی معاف کرے گا. تو بات یہ ہے کہ معافی سیکھو، لوگوں کو معاف کرو، اپنے اداروں کو جنت بنائیں، اپنے اسکولوں کو جنت بنائیں، اپنے کالجوں کو جنت بنائیں، اپنے گھروں کو جنت بنائیں. گھروں کو دوزخ مت بناؤ. روزانہ بیوی کے ساتھ لڑ رہے ہیں. میں کہتا ہوں کیسے گھر چلتا ہے؟ بیوی کے بغیر چل ہی نہیں سکتا. بیوی کے بغیر چلے. میں بیل بجا بجا کے یہ بیچاری تھک جاتی ہے. کتنی بیلیں دیتا ہوں، یہ آ جاتی ہے، پانی مجھے یہ دیتی ہے، چائے مجھے یہ دیتی ہے، دوائی مجھے یہ دیتی ہے، ناشتہ مجھے یہ دیتی ہے، پھر بھی میں اس کو برا کہوں؟ کیا ہے؟ میری خواہش پہ میرے بیٹے کی شادی میں شریک نہیں ہوں، میرے بیٹے کی شادی میں نہیں آئی تھی.
کہتے ٹھیک ہے، آپ نے کہہ دیا تو ٹھیک ہے۔ ابھی ان کے بھتیجی 2 بھتیجیوں کی شادی ہوئی نہیں گئی، کچھ نہیں کہتے کہ آپ مجھے کیوں نہیں بھیجتے، بس میں جب کہہ دیتا ہوں کہ چلو، آدمی اپنے حالات کو بھی دیکھتا ہے، کبھی حالات اچھے ہوتے ہیں، کبھی نہیں اچھے ہوتے۔ اب ایسی بات ہے کہ آدمی بتا نہیں سکتا نا، اس لیے انہوں نے کبھی نہیں کہا۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹا پڑھنا ہے صحیح، میں نے کبھی چھٹی نہیں کی، اس کو میں نے کلاس 1 سے لے کر کے 10ویں 12ویں تک یہ ادھر رکھا، ایک دفعہ بھی نہیں گیا پاکستان۔ کہتے ٹھیک ہے ابو، ٹھیک ہے۔ پڑھائی کے لحاظ سے میں ان چیزوں کا سخت وہ کرتا تھا، کوئی نہ ہو، میں بستر پہ لیٹا ہوتا ہوں، مجھے فکر ہوتی ہے بچوں نے صحیح پڑھا یا نہیں پڑھا۔ یہ صبح جو کلاسیں یہاں لگتی ہیں ان سب کو بلاتا ہوں، سب کو کھڑا کر ایک ایک لفظ خود سنتا ہوں، تب کتنی تھی یار۔ تو میرے عزیزو، کبھی کبھی شاگرد کو بھی آدمی ایک مارنا ہے، ایسے مثلا اس کو 2 بھی پھر گناہ ہے، اگر 2 مارنے ہیں تو تیسرا گناہ ہے۔ کوئی ہمارے غلام کو بھی نہیں مارتے، وہ بھی اللہ پوچھیں گے، اس لیے ان چیزوں بہت۔ تو کیا کرنا ہے بتائیں جلدی۔ آب زمزم، آب یہ زمزم کا پانی، ایک عورت کو کسی نے کہا کہ آپ ختم ہو، ڈاکٹر ہی کہتے ہیں، اللہ ڈاکٹروں کو بھی خوش رکھے، کیونکہ وہ اپنی علم کی بنیاد، وہ صحیح بولتے ہیں، غلط نہیں بولتے، وہ اپنے علم کی بنیاد پر کہ یہ بیماری خطرناک ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ کے، وہ ان کا علم ہے، ایک اللہ کی قدرت ہے، جب آپ اللہ کہتے ہیں اللہ تو کر سکتا ہے، ذرے کو پہاڑ بنا سکتا ہے، بیمار کو شفا دے سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو الٹ دیتے ہیں اور شفا دے دیتے ہیں۔ شفا اب جو ہے آب زمزم، ایک عورت کو کہہ دیا، ساری رپورٹیں کہ بھائی یہ ختم ہے، تو اس نے جب میں ختم ہوں تو چلو عمرہ کر لوں۔ عمرے پہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آب زمزم پیتے وقت جو بھی آپ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ تو آب زمزم جو ہے وہ آدمی پی لے، سمجھ آ رہی بات، پی لے اور دوسروں کو پلا بھی لے۔ ابھی ہمارے ایک پروفیسر صاحب ہیں ادھر، سمین صاحب، جانتے ہوں گے آپ لوگ، وہ جا رہے تھے جاپان، کوئی کانفرنس تھی، تو مجھے کہا کہ آب زمزم ہوگا، تو ہم نے کہیں دیکھ لیا ایک ڈبہ ایسے، میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے وہاں لوگ ہیں نا، وہاں تو کہاں ملتا ہے، وہاں لوگ ہیں، لوگ خوش ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ خوش ہو۔ دیکھیے کسی کی خوشی کے لیے نہ لینا نہ دینا، کہ وہ میں وہاں جاتا ہوں نا مسجد میں تو لوگوں کو تھوڑا تھوڑا دے دوں گا تو وہ خوش ہو جائیں گے۔ یہ کوشش کرو کہ مجھ سے دنیا کا ایک ایک شخص خوش ہو جائے، میرے کسی عمل سے یہ نہ ہو کہ وہ دکھ میں پڑ جائے۔ اس لیے میرے عزیزوں، بڑے واقعات ہیں، ایک سے ایک یاد آ رہے، ایک سے ایک یاد ہے۔ تو وہ جب رپورٹ دوبارہ کی، وہ روتی رہی، ذکر کرتی رہی، نوافل پڑھتی رہی اور آب زمزم پیتی رہی، یہاں تک کہ جب وہ وقت پورا ہو گیا گئی، انہوں نے کہا کہ وہ بیماری تو اب ہے نہیں، بیماری تو اب ہے نہیں، بیماری تو اب ہے نہیں۔ تو یہ دیکھیں، آپ یہاں دین سیکھنے آتے ہیں، کوئی بات آپ کو ایسے لگے کہ آپ وہ بات گھر میں کر سکتے تو بھائی سے کہہ دو، بہن سے کہہ دو کہ بھائی یہ پڑھا کریں، یہ کیا کریں، اللہ تعالیٰ جادو سے محفوظ کریں گے، میرے نبی نے یہ کیا تھا۔ کیونکہ دشمن کا پتہ تو نہیں چلتا نا، آپ راستے میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ آپ کے راستے میں کون دشمن ہے، لیکن اس لیے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت، آپ باہر نکلیں یہ پڑھا کرو، بسم اللہ الذی لا یضر پڑھا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں۔ تو یہ بہت ہی برکت کی چیزیں ہیں۔ تو آپ لوگوں کو یہ میں نے بتا دیا کہ پانی بھی پیا کریں، اور جادو کا توڑ بھی آپ کو بتا دیا، وہ بھی کیا کریں، اور اسی طریقے سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی جو ہے ہمیں نیک بنائے، صالح بنائے، پاک بنائے،
اچھا بنائے، ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو، قصوروں کو، لغزشوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سب یہاں پڑھنے والوں کو پڑھانے والا بنا دے، وہ پڑھانے والے جتنے بھی ہیں ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ اور یہاں جو ہماری بہنیں اتنی تکلیف میں آتی ہیں، سچ بتاؤں کہ میں آج بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ اوپر آ جائیں یا تکلیف کریں، اللہ ان کو اجر دے، ان کے ایک ایک قدم کو، آپ لوگوں کے ایک ایک قدم کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ درجات کو بلند فرمائے، دنیا آخرت دونوں اچھی فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ